وکیل صاحب کا کام 10 دن میں ختم ہوا اور الہی بخش کے سارے دل درد دور ہو گئے۔ ہوٹل کا حساب چکتا ہو گیا اور جیب بھی بھاری ہو گئی، مگر اسے ایک بہت بڑا سبق مل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب کام کو کبھی نہیں ٹھکرائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس روز معمول کے مطابق 12:15 بجے کھانا کھا کر وہ سعدی کے گھر کی طرف چل دیا، جہاں وہ گزشتہ 10 دن سے جا نہیں سکا تھا۔ شاید اسی لیے اس روز اس کے قدموں میں دھمال کی سی کیفیت تھی۔ شیخ مظہر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا اگر کبھی اس بنگلے کا گیٹ اس کے لیے کھل جائے تو کیا ہو۔ اس نے فوراً ہی اس فضول خیال کو ذہن کے کسی نہا خانوں میں دھکیل دیا۔ نہ کبھی ایسا ہونا تھا اور نہ ہی اسے ایسی کوئی خواہش تھی۔ معمول کے مطابق وہ اس موڑ تک گیا جہاں سڑک زاویہ قائمہ بناتے ہوئے دونوں جانب مڑتی تھی۔ وہاں سے وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ پلٹا تو ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب کے بنگلے کے سامنے والے فٹ پاتھ پر تھا، یعنی اس کے اور بنگلے کے درمیان سڑک حائل تھی۔ وہ کوئی 20 قدم چلا ہوگا۔ وہاں آئس کریم اور ٹھنڈی بوتلوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہاں سے گزر رہا تھا اسی وقت 5-6 سال کا ایک لڑکا ایک بوڑھے شخص کے ساتھ سڑک پار کرنے کے ارادے سے فٹ پاتھ پر سے سڑک پر اترا۔ بچے نے بوڑھے کی انگلی تو نہیں تھامی ہوئی تھی، لیکن انداز بتاتا تھا دونوں ساتھ ہیں۔ اس لمحے موڑ کی طرف سے کسی گاڑی کے ٹائر سڑک سے رگڑنے اور چڑچڑانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ چڑچڑاہٹ بریکوں کی وجہ سے بھی تھی۔ الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کی کار موڑ مڑ کر اسی سڑک پر آ رہی تھی۔ گاڑیاں 90 درجے کے موڑ پر ایسی رفتار سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک کی دوسری سائڈ تک پہنچ گئی اور اب وہ یوں سنبھل رہی تھی جیسے کوئی شرابی گرنے کے بعد اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلتا ہے۔ اس کی رفتار اب بھی بہت زیادہ تھی۔ الہی بخش کی نظریں سڑک کی طرف اٹھیں۔ بوڑھا اور بچہ اس وقت سڑک کے عین وسط میں تھے۔ انہوں نے گاڑی کی آواز بھی سن لی تھی اور بے قابو گاڑی ہی کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے سڑک پار کرنے کے بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ گاڑی رانگ سائڈ پر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹے اور اس طرف لپکے جہاں الہی بخش کھڑا تھا۔ ادھر گاڑی سنبھل کر اب درست سمت کی طرف جا رہی تھی۔ الہی بخش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ گاڑی کی جو رفتار تھی اس سے ان تک پہنچنے میں گاڑی کو 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہ لگتا۔ ان دونوں کے پاس نہ اب پلٹنے کی مہلت تھی، نہ وہ گاڑی سے بچ کر ادھر آ سکتے تھے۔ فیصلہ کرنے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ گاڑی اسی رفتار سے جھپٹتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور اب خوف سے وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ الہی بخش نے تیزی سے جست لگائی اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف پھیلا لیا۔ اسے صرف احساس ہوا کہ گاڑی بالکل اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ آخری کوشش کے طور پہ اس نے اپنے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو دھکیلا۔ اس کے ہاتھ 2 جسموں سے ٹکرائے، ساتھ ہی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو فضا میں اڑتا محسوس کیا۔ سڑک پر گرنے تک وہ اپنے حواس میں تھا، مگر پھر اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ جنت میں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا۔ سعدی روئی سے اس کی پیشانی صاف کر رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا اس کی پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، لیکن یہ احساس فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ خوشی تکلیف سے زیادہ تھی اور پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ اتنا اسے یاد تھا اس نے بوڑھے اور بچے کو بے قابو کار سے بچانے کی کوشش کی تھی اور خود گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تم بہت منمانی کرتی ہو سعدیہ، کسی نے کہا۔ ڈاکٹر آنے والا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ تم خواہ خواہ ڈاکٹری دکھا رہی ہو۔ الہی بخش نے سر گھما کر دیکھا اور اس خاتون کو پہچان لیا۔ اس نے پہلی بار سعدی کو دیکھا تھا تو یہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، سعدی کا نام سعدیہ ہے، پیارا نام ہے سعدیہ، لیکن سعدی کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، سعدی نے کہا۔ ڈاکٹر کے انتظار میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے، کم از کم زخم کی صفائی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا بھائی، جو جی چاہے کرو۔ الہی بخش لیٹے لیٹے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہے۔ اس نے ہاتھ ہلائے، ٹانگوں کو حرکت دی۔ گھٹنوں کے نیچے کچھ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ سر اور پیشانی بھی دکھ رہے تھے، اور کہیں تکلیف نہیں تھی۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ وہ گاڑی کے عین سامنے تھا۔
اصولاً گاڑی کو اس کے اوپر سے گزر جانا چاہیے تھا۔ ایک کی بات سمجھ میں آتی تھی کہ آخری ثانیے میں ڈرائیور گاڑی کو اس سے دور کاٹنے میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ وہ گاڑی کی سائڈ سے ٹکرایا ہوگا، اسی لیے فضا میں اچھلا اور سر کے بل نیچے گرا۔ یعنی خدا نے کرم کیا تھا، بہت سستے میں جان چھوٹ گئی تھی اور انعام کتنا بڑا تھا۔ یہ طے تھا کہ اس وقت وہ سعدی کے گھر میں ہے، جس کے گیٹ سے گزرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لو، ڈاکٹر بھی آ گیا، اب ہٹ جاؤ۔ سعدی کی ماں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہی بوڑھا شخص ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے دھکیلا تھا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا۔ سعدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب الہی بخش نے دیکھا کہ وہ پلنگ کی سائڈ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ بیٹھیے ڈاکٹر صاحب، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، تکلیف کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ پھر اس نے اسے چیک کیا۔ تفتیش کی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اس نے سعدی کی ماں سے کہا۔ معمولی چوٹیں ہیں، البتہ سر کے اندرونی چوٹ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا لیں۔ مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسے قے ہو یا متلی کی شکایت کرے تو فوراً مجھے بلوا لیجیے گا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو فیس دی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ بوڑھے شخص کو دیا۔ جاؤ کرمو چاچا، یہ دوائیں لے آؤ۔ کرمو کے جانے کے بعد الہی بخش کی طرف مڑی تو الہی بخش نام ہے تمہارا؟ جی بی صاحب۔ رہتے کہاں ہو؟ اعظم بستی میں۔ یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر بے نیازی سے کہا، خیر ہوگی کہیں۔ یہ بتاؤ، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو؟ جی نہیں، وہ سب تو ایبٹ آباد میں ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ اور بھی اچھا ہے کیونکہ تمہیں کل تک تو یہاں رہنا ہوگا۔ ماں باپ ہوتے تو اور پریشانی ہوتی۔ الہی بخش کو اس کا لہجہ اور اندازہ اچھا نہیں لگا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ اس بار سوال سعدی نے کیا تھا۔ رنگ و روغن کا کام کرتا ہوں، اس نے سعدی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہاں قریب بھی فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہوں، کیفے لبرٹی کے سامنے۔ سعدی کی آنکھیں ایک پل کو چمکی۔ ہاؤ ویری رومانٹک، اس نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، زندگی ہے ہی بہت رومانوی چیز، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ سعدی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پڑھے لکھے ہو؟ جی نہیں، میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر زندگی کی رومانیت کھوجنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کی پیشانی کی شکنیں اور گہری ہو گئی۔ اب چلو بھی سعدی، انہوں نے ترش لہجے میں کہا، ہر ایک سے باتیں کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ چل دی۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر الہی بخش کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں معذرت تھی۔ بیگم صاحبہ اس وقت تک باہر نکل چکی تھی۔ سنو الہی بخش، کرمو چاچا تمہارا خیال رکھے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر متلی محسوس ہو تو فوراً چاچا کو بتا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ الہی بخش نے آنکھیں موند لیں۔ سعدی واپس آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے خود غلامی کی۔ عشق کی تربیت دی جا رہی ہے تمہیں، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا؟ عشق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آواز پھر اس کے اندر سے آئی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ سعدی پھر آ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہ جانے کیسے، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ دن میں بھی سو گیا۔ اس بار آنکھ کھلی تو کرمو چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے اور ان سے بات ہوئی تو اندازہ ہوا وہ در حقیقت اتفاقات کا اسیر ایک ایسا شخص ہے جسے کوئی انجانی قوت کسی خاص سمت میں لے جا رہی ہے۔ یہ بات کھلنے میں دیر نہ لگی کہ بوڑھا کرم دین بھی ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے۔ تو ایبٹ آباد میں کہاں رہتا ہے بیٹے؟ بانڈا بٹنگ میں چاچا۔ اور تم؟ میں شیخہ بانڈی کا ہوں۔ کرم دین کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ باپ کا نام کیا ہے تیرے؟ پیر بخش۔ پتہ چلا کرم دین اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ برسوں پہلے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے وہ۔ دیر تک کرم دین پیر بخش کے بارے میں معلوم کرتا رہا، اپنے اور اس کے لڑکپن کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے بڑی شفقت سے کہا، تو ویسے ہی میرے بیٹے کی طرح ہے، میری جان بچا کر تو سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو چاچا؟ الہی بخش نے شرمساری سے کہا۔ اور وہ بچہ جو میرے ساتھ تھا نا، وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، بہت لاڈلا۔ 2 ہی بچے ہیں ان لوگوں کے، سعدی بی بی اور اظہر بیٹا۔ بچے کو چوٹ تو نہیں آئی؟ خراش بھی نہیں آئی؟ وہ تو اللہ نے تجھے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ میرے اور اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کرم دین کہتے کہتے رکا، پھر بولا،
یہ اظہر بابا بڑی منتوں مرادوں کا بچہ ہے، تجھے تو اندازہ ہی نہیں تو نے ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے چاچا۔ الہی بخش نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن عزت تو وسیلے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کسی کا احسان کبھی نہیں بھولتے، پر بیگم صاحبہ تو ایسے بات کرتی ہیں جیسے میں کوئی مصیبت یا بوجھ ہوں۔ اگر مجھے الہی بخش نے بوقت خود کو روک لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس گھر میں شادی نہ ہوتی تو وہ فوراً یہاں سے نکل جاتا۔ بس بیگم صاحبہ ایسی ہی ہیں، کرمدین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کبھی کبھی لگتا ہے ہم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی، پر صاحب وہ بہت اچھے ہیں، بچے بھی بڑی عزت دیتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو شاید پیسے کا گھمنڈ ہے، سب نوکروں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں، پر میں نوکر تو نہیں ہوں ان کا۔ چھوڑو ان کی بات، صاحب آئیں تو دیکھنا، اب تو یہ دوا کھا لیں۔ الہی بخش نے پانی کے ساتھ گولی نگلی۔ تو یہ ہے ان کا بنگلہ، وہ بڑبڑایا۔ بنگلہ کہاں پگلے، یہ تو میرا کوارٹر ہے، ایک حصے میں نوکروں کے لیے کوارٹر بنا دیے ہیں۔ بنگلہ تو بہت بڑا ہے، کل دیکھنا۔ الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں یہاں سوؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ چارپائی تو یہاں ایک ہی ہے، تو اس کی فکر نہ کر۔ چاچا میں گھر چلا نہ جاؤں، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، بیکار کی باتیں نہ کر۔ صاحب سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتا، چلا گیا تو صاحب خفا ہوں گے مجھ پر۔ یہ بات نہ ہوتی تو بیگم صاحبہ نے تجھے کب کا چل دیا کرتا ہوتا۔ الہی بخش یہ سن کر مسکرایا۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا نا صاحب بہت اچھا ہے۔ دیر تک وہ اس گھر کی، کراچی کی اور ایبٹ آباد کی باتیں کرتے رہے، پھر کرمو کھانا لے آیا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران الہی بخش نے پوچھا، تم یہاں کیا کرتے ہو چاچا؟ میں مالی ہوں اور باہر سے 14 سال پھر آتا ہوں، پورے 15 سال سے ہوں یہاں۔ صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں مجھ پر، مجھے نوکری چھوڑ کر جانے ہی نہیں دیتے۔ وہاں میرے بیٹے اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ مجھے بلاتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پر صاحب نہیں چھوڑتے۔ سال 2 سال میں کچھ دن کے لیے بچوں کے ساتھ گزارا کرنے چلا جاتا ہوں۔ الہی کھانے کے بعد الہی بخش نے دوا لی اور تھوڑی دیر میں ہی اسے پھر نیند آ گئی۔ شیخ مدر علی رات 10 بجے گھر پہنچے۔ شام کو انہوں نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ ایک میٹنگ کی وجہ سے واپسی میں دیر ہو جائے گی، کھانے پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ وہ پہنچے تو سادی انہیں جاگتی ملی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پاپا آپ تو جلدی آ گئے، کیا بات ہے بیٹی، واپس چلا جاؤں؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ شیخ صاحب نے صوفے پر پاؤں پھیلاتے ہوئے مذاق میں کہا۔ آپ جانتے ہیں پاپا یہ بات نہیں، سادی ٹھنک کر بولی۔ آپ نے کہا تھا دیر سے گھر آئیں گے، ہم نے کھانا کھا لیا، اتنی دیر تو ہم انتظار کر سکتے تھے، ساتھ ہی کھا لیتے، صرف 10 ہی تو بجے ہیں۔ شیخ صاحب مشفقانہ انداز میں مسکرائے۔ مجھے اور دیر بھی ہو سکتی تھی، یہ تو اتفاق ہے میں جلدی گھر چلا آیا۔ کھانا لگواؤں آپ کے لیے؟ بھوک نہیں ہے، البتہ کافی پلوا دو۔ سادی اٹھ کر گئی اور ملازمت جمیلہ کو کافی کے لیے کہہ آئی۔ وہ پھر باپ کے پاس آ بیٹھی۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ اوپر اپنے بیڈ روم میں، سر میں درد ہو رہا تھا، نیند کی گولی لے لی ہے۔ سر کے درد کا علاج نیند کی دوا لے کر سو جانا نہیں، شیخ صاحب نے کہا۔ مگر وہ بات کہاں سنتی ہیں؟ سادی کو ان کے لہجے میں بے بسی اور دکھ محسوس ہوا۔ اس نے بچپن ہی سے باپ اور ماں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ امی کے مزاج میں سرکشی بہت تھی، وہ پاپا کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ پاپا میں بھی برداشت کا مادہ نہیں تھا، شکر تھا مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی، لیکن امی اور پاپا میں کئی دن تک بات چیت بند رہتی تھی۔ پھر اظہر کی پیدائش کے بعد پاپا بہت متحمل مزاج ہو گئے اور امی چڑچڑی اور بد دماغ ہو گئیں، شاید اس لیے کہ پاپا اب ان سے لڑتے بھی نہیں تھے۔ اور اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ جمیلہ چند لمحے پہلے کافی کی پیالی ان کے سامنے رکھ گئی تھی۔ سادی نے ان کی بات سنی ہی نہیں، وہ تو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ بیٹی اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے دہرایا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، اظہر ہر حال میں ان کا انتظار کرتا تھا، چاہے رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائیں۔ اظہر، سادی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سو رہا ہے، ڈاکٹر نے اسے ٹرنکولائز دیا تھا۔ اب کے چونکنے کی باری شیخ صاحب کی تھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا اسے؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے پرتفتیش لہجے میں پوچھا۔ تو کیا امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ شیخ صاحب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سادی کو اس بار امی کے رویے پر شدید غصہ آیا۔ اس کا خیال تھا امی نے فون پر پاپا کو حادثے کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی
کہ پاپا فوراً ہی دوڑے کیوں نہیں آئے۔ پھر اس نے سوچا شاید اس لیے کہ اظہر کو خراش بھی نہیں آئی ہے۔ پاپا، اظہر آج ایک جان لیوا حادثے میں بال بال بچا ہے۔ شیخ صاحب اچھل کر کھڑے ہوئے، وہ زینوں کی طرف لپکے، لیکن سعدی نے انہیں پکار لیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پاپا، اسے خراش بھی نہیں آئی اور اس وقت وہ بے خبر سو رہا ہے، صبح دیکھ لیجیے گا اسے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ شیخ صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ ہاں پاپا، آپ آرام سے بیٹھ کر کافی پئیں۔ اظہر کو معمولی سی چوٹ بھی آئی ہوتی تو میں اتنے سکون سے بیٹھی ملتی آپ کو۔ سعدی کے لہجے میں شکایت تھی۔ بات درست تھی۔ شیخ صاحب نے خجالت سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ واپس آ بیٹھے۔ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ کافی کی پیالی کو وہ بھول ہی گئے۔ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم پاپا، کرمو چاچا بتا سکتے ہیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک اجنبی انہیں بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، اس کو بھی معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اسے بھی تمہاری امی نے کچھ احسان کر کے نکال دیا ہوگا۔ شیخ صاحب کے لہجے میں تلخی تھی۔ ارادہ تو یہی تھا ان کا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ وہ کرمو چاچا کے کوارٹر میں ہے۔ تم بہت پیاری بیٹی ہو میری، شیخ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا اسے دیکھ آؤں پاپا، میں جمیلہ کو بھیج کر اسے یہیں بلوا لیتی ہوں۔ نہیں سعدی بیٹے، مجھے کچھ جانا چاہیے، یہ کہہ کر شیخ صاحب باہر چلے گئے۔ سعدی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ امی اور پاپا کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو افراد جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، وہ خوفناک حد تک ایک دوسرے کے برعکس کیوں ہوتے ہیں؟ اب تو اسے شادی سے خوف آتا تھا، اسے یقین تھا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ادھر ہلکی سی دستک پر کرم دین نے دروازہ کھولا تو شیخ صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صاحب جی، آپ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ میں اس سے ملنے آیا ہوں، شیخ صاحب نے کہا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سوئے ہوئے الہی بخش کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوشرو جوان تھا، پتلا ناک، کشادہ پیشانی اور پیشانی پر بہت گہرے زخم کا نشان۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ نشان بدنما نہیں لگ رہا تھا، بلکہ لگتا تھا کہ وہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ ارے یہ تو سو رہا ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی صاحب، تم میرے ساتھ آؤ کرمو۔ کرم دن دروازہ بھیڑ کر اس کے پیچھے نکل آیا۔ وہ اسے باغیچے میں لے گئے، وہاں گارڈن چیئرز پڑی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹھو کرمو۔ کرمو نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ کرمو نے بتایا کس طرح وہ اظہر بابا کے ساتھ سڑک پار کر رہا تھا کہ وہ گاڑی موڑ سے اس طرف آئی۔ آواز سے اندازہ ہو گیا کہ گاڑی کی رفتار خطرناک ہے۔ گاڑی مڑتے ہوئے اپنے گھر والی سائڈ پر تھی۔ رفتار بہت تیز تھی اور فاصلہ کم۔ ہم اس وقت سڑک کے بیچ میں تھے۔ اظہر بابا ڈر کر پلٹے، دوسری طرف واپس چلے جائیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی پلٹا۔ اتنی دیر میں گاڑی نے رخ بدل لیا اور دوسری سائڈ پر آ گئی۔ صاحب جی، ہم دونوں ڈر کے مارے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ہل بھی نہ سکے، اور گاڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ کھڑے رہنے میں تو پھر بھی شاید بچت ہو جاتی، مگر اظہر بابا آگے طرف جانے کے لیے آگے بڑھ گئے اور میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ بس صاحب، ایسے میں یہ الہی بخش فرشتہ بن کر آیا۔ اس نے جھپٹ کر ہم دونوں کو دھکا دیا، ہم گر گئے۔ یہ گاڑی کی لپیٹ میں آیا۔ وہ تو شکر ہے ڈرائیور نے عین وقت پر گاڑی کو دوسری طرف گھما دیا، ورنہ یہ کچلا جاتا صاحب جی۔ پھر بھی یہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نوکروں سے اٹھوا کر اسے کوارٹر میں لے آیا، ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا۔ وہ بولتا ہے معمولی چوٹیں ہیں، کل تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ شیخ مظہر علی کے جسم میں واضح طور پر تھر تھراہٹ نظر آئی۔ اور وہ گاڑی، وہ نہیں رکی صاحب، بریک فیل ہو گئے تھے اس کے۔ شیخ صاحب تصور میں کرم دین کا بیان کیا ہوا پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ واقعی اللہ نے بڑا کرم کیا، اس لڑکے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ان کا انداز خود کلامی سا تھا۔ صاحب جی، بعد میں پتہ چلا یہ اپنے ایبٹ ہی کا ہے، اس کے باپ کو میں جانتا ہوں برسوں سے۔ شیخ صاحب نے پھر خیال لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صاحب، آپ ایک ڈرائیور رکھنے کا کہہ رہے تھے، کرم دین نے یاد دلایا۔ شیخ صاحب نے سعدیہ سے اس کے لیے کار خریدنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کم از کم فی الحال وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سعدیہ ڈرائیو کرے، اس لیے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ ڈرائیور رکھے بغیر وہ کار نہیں خریدنا چاہتے تھے، اور یہ ان کی فطرت تھی کہ اعتبار وہ بہت دیکھ پرکھ کر کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو اندھا اعتبار کرتے تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ لڑکا ڈرائیونگ جانتا ہے؟ ہزارے میں تو بچپن ہی میں ڈرائیونگ آ جاتی ہے صاحب، کرم دین نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ شیخ صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ انہیں ابھی یہ مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ یہ کام کیا کرتا ہے؟ رنگ و روغن کا بہت اچھا کاریگر ہے صاحب، اور تم اسے ڈرائیور بنانا چاہتے ہو؟ شیخ صاحب کے لہجے میں ملامت تھی۔ خیر، اسے جانے نہ دینا،
हर तरह इसका ख्याल रखना। कल डॉक्टर को भी बुला लेना। अगर वो ठीक हो गया हो तो कल शाम उसे मेरे पास ले आना। मैं जल्दी घर आऊँगा, देखेंगे कुछ। शेख साहब उठ खड़े हुए। अब तुम आराम करो। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर शेख साहब नन्हे अजहर से मिले। उन्होंने अजहर से भी हादसे की तफसील मालूम की। बस पापा, गाड़ी हम पे चढ़ने ही वाली थी, इन्होंने हमें धक्का दे दिया। अजहर ने जो नक्शा खींचा वो और खौफनाक था। शेख साहब ने मुलामत भरी नज़रों से बीवी को देखा। और आपने फ़ोन पर मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? कोई ऐसी ख़ास बात थी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, रुखसाना बेगम ने लापरवाही से कहा। जब तक कोई मर न जाए आपके ख्याल में हादसा संगीन नहीं होता, शेख साहब ने सर्द लहजे में कहा। यह तो बड़ी ख़तरनाक बात है, अल्लाह को नाराज़ करने वाली। अरे ये लोग बढ़ा चढ़ा कर सुना रहे हैं। चलिए ठीक है, शेख साहब ने कहा। फिर चंद लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद बोले, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस घर को रंगो रोगन की ज़रूरत है। साफ क्यों नहीं कहते, अब उस फुटपाथ पर बैठने वाले इस रंग साज का एहसान चुकाएंगे आप? रुखसाना बेगम ने तर्स से कहा। तो एहसान मानना कोई बुरी बात है? एहसान कैसा है, ठीक ठाक है वो। माथे पे ज़रा सी खराश आई है बस। फिर वही बात, वो मर जाता या अपाहज हो जाता तब आप उसका एहसान मानती? शेख साहब ने गहरी सांस लेकर कहा। ये भी सुन लीजिए कि ये कोई एहसान का सिला नहीं होगा। वो काम करेगा और उजरत लेगा। एहसान तो उम्र भर नहीं उतारा जा सकता। ये सब छोटेपन की बातें हैं। करते रहें जो जी चाहें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में छोटे लोगों को ज़रा सी बात पर सर पर बिठा लेना छोटापन है, जिसे आप बड़ाई समझते हैं। रुखसाना बेगम ने पाँव पटकते हुए कहा और नाश्ते की मेज़ से उठकर चली गई। शेख साहब ने बात को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। जानते थे इससे तलखी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। नाश्ते के बाद करमदीन डॉक्टर साहब को बुला लाया। डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना कर कर कहा, ख़तरे की कोई बात नहीं। दिन में 3 बार मरहम लगाया जाए, पेशानी का ज़ख्म 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। चाचा अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर के जाने के बाद इलाही बख्श ने कहा। ना बेटे, साहब जी से मिले बगैर तो तुम नहीं जा सकते। वो 1 महीना ना मिले तो क्या मैं यहाँ पड़ा रहूँगा? वो तो कल रात ही तुझसे मिलने आए थे, तू सो रहा था, तुझे देखा और चले गए। इलाही बख्श के दिल में अनदेखे शेख साहब के लिए कदर मंजिलत का जज्बा पैदा हुआ। अच्छा तो मुझे जगा लिया होता। उन्होंने जगाने नहीं दिया। आज शाम वो तुझसे मिलेंगे। ठीक है चाचा, पर अभी मुझे बाहर जाना है, इलाही बख्श ने कहा। 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। करमदीन ने बेतबारी से उसे देखा। देख, तू मिले बगैर चला गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अरे चाचा, तुम मेरे लिए अब्बा जैसे हो, मैं तुम्हारी बेइज्जती करा सकता हूँ? इलाही बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ कल से मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें जाकर बता तो आऊँ कि मेरी फिक्र ना करें, मैं खैरियत से हूँ। तू चला जा, पर दोपहर का खाना मेरे साथ खाना, करमदीन ने कहा। इलाही बख्श को नहीं मालूम था कि उसके साथ रहने वाले कहाँ कहाँ काम करते हैं। उसने सोचा जाकर निसार को बता देगा। करामत उसके पास आता जाता रहता है, निसार उसे बता देगा। वो फुटपाथ पर पहुंचा तो पता चला उसी के मुतालिक बातें हो रही हैं। वो सब परेशान थे। करामत भी आया हुआ था। अब उसे ख्याल आया कि वो तो गुज़श्ता रोज़ दोपहर का खाना खाने के लिए निकला था और उसके बाद वो वापस नहीं आया। वो लोग तो कल से उसके लिए परेशान थे, उसे ढूंढते भी फिर रहे थे। फिर निसार ने उसके ब्रश और पेंट के खाली डब्बे सामने पान वाले की दुकान में रख दिए थे। वो सब इलाही बख्श को घेर कर बैठ गए। इलाही बख्श ने उन्हें सब माजरा सुनाया। करामत मुतमईन होकर चला गया। बात तो जब है कि तुझे उस बंगले में नौकरी मिल जाए, निसार ने कहा। कैसी बातें करते हो निसार भाई, इलाही बख्श बोला। मैं ये फुटपाथ नहीं छोड़ना चाहता। बेवकूफ़ नहीं तू, अबे ये भी कोई ज़िंदगी है? पगार की बात ही और है। एक तारीख को लगी बंदी रकम हाथ में। यहाँ क्या है, एक दिन काम मिल गया तो 4 दिन छुट्टी और 1 दिन फाका। नहीं निसार भाई, ये फुटपाथ की ज़िंदगी बड़ी रोमांटिक है, इलाही बख्श ने खोए खोए लहजे में कहा। किसी को ये ज़िंदगी बड़ी रोमांटिक लगती है। निसार के समझ में कुछ न आया। तू किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा है। उसने इलाही बख्श पर आंखें निकाली। वो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर इलाही बख्श बंगले की तरफ चल दिया। वहाँ करमदीन बागीचे में क्यारियाँ ठीक कर रहा था। उसने उसे अपने पास ही बुला लिया। बता, आया अपने साथियों को? हाँ चाचा। देख, मुझे लगता है अब तो इस घर से नहीं जाएगा। क्या बात करते हो चाचा, मेरा तो अंदाज़ा यही है बेटा। इतने में शादी गेट से अंदर आई। वो कॉलेज से वापस आई थी और कॉलेज का सफ़ाई यूनिफॉर्म उस पर बहुत अच्छा लग रहा था।
इन्हें बैठा देखकर वो इनकी तरफ पलट आई। कैसे हो इलाही बख्श? उसने पूछा। तकलीफ बढ़ी तो नहीं? इलाही बख्श को एहसास हुआ वो उसे टुकटुकी बांधे देख रहा है। उसने घबरा के आंखें झुका ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बीबी, अभी बाहर भी गया था। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र थी, सादी ने सादगी से कहा। फिर बोली, मेरा नाम सादिया है और सब लोग मुझे सादी कहते हैं। मुझे मालूम है बीबी, इलाही बख्श ने कहा। उसे अपना दिल ढोल की तरह बजता हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी आवाज़ सबको सुनाई दे रही हो। कैसी बात थी ये? वो कह रही थी उसे उसकी फिक्र है। वो उसे दावत दे रही थी कि वो सादिया या सादी कहकर उसे पुकारे। किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। उसने अपने दिल को टोका। तो फिर ऐसे ही पुकारेगा मुझे? इलाही बख्श को कहना चाहता था, वो तो एक ऐसा पंछी है जो सफ़र के दौरान थक कर पल दो पल के लिए इस शाख पर बैठ गया है और अब उसे उड़ जाना है। यहाँ ये मसला ही कब है कि उसे कैसे पुकारा जाए। लेकिन इसने कहा कुछ नहीं। सादी कुछ और कहना चाहती थी कि सदर दरवाजे से उसे अम्मी ने आवाज़ दे ली। सादिया, कॉलेज से आ गई हो तुम? जी अम्मी, अभी आई, सादी ने कहा और इलाही बख्श से कुछ कहे बगैर उस तरफ चली गई। सादी बीबी बहुत अच्छी हैं, करमदीन ने कहा। इलाही बख्श ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। वो ये सोच रहा था कि क्या करमदीन के इस जुमले को 1000 गुना बेहतर बनाने वाले लफ्ज़ भी वादे किए गए हैं? क्या ये बयान किया जा सकता है कि सादी बीबी कितनी अच्छी हैं? उस रोज़ शेख साहब 5:30 बजे घर आए। बाथरूम से आकर लिबास तब्दील करके और चाय पीने के बाद ताज़ा दम होने के बाद उन्होंने करमू को बुलाया। करमू, उस इलाही बख्श को मेरे पास ले आओ। उन्होंने कहा। हाँ, तुम उसे यहाँ छोड़कर चले जाना। जी बेहतर साहब। शेख साहब उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। थोड़ी देर बाद करमू इलाही बख्श को वहाँ ले आया। शेख साहब ने उठकर बड़े इत्तेफाक से इलाही बख्श से मुसाफा किया। आओ बेटे, यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। करमदीन ने पूछा, साहब मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, शेख साहब ने कहा और फिर इलाही बख्श की तरफ मुतवज्जह हुए। तुम बैठे नहीं अभी तक? इलाही बख्श ने झिझकते हुए कहा। मैं ठीक हूँ साहब। वो कमरे की आराइश से मरूब हो गया था। ऐसी आराइश तो उस फ्लैट की भी नहीं थी जहाँ वो उस दिन मजदूरों की टोली के साथ गया था, जबकि वो भी मरूब कर देने वाली थी। नहीं भाई, बैठ जाओ आराम से, शेख साहब ने जोर देकर कहा। देखो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह किसी के वसीले से एहसान करता है तो इस वसीले का एहतराम भी ज़रूरी है। असल में वो एहतराम भी अल्लाह ही के लिए है। तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए मेरे बेटे को और करमू को नई ज़िंदगी दी। जवाब में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें थोड़ी देर इज्जत तो दे ही सकता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर पर ख़ास तौर पर जोर दिया। इलाही बख्श की झिझक दूर हो गई। उसे शेख साहब अच्छे लगे। वो मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे थे। उन्होंने रस्मन भी उसके एहसान पर जोर देकर उसे शर्मिंदा नहीं किया था। वो उनके सामने सोफे पर बैठ गया, धंस गया कहिए। और वो जितनी तेज़ी से धंसा था, डर गया। फिर उसे आराम का एहसास भी होने लगा। ये बताओ क्या पियोगे, शरबत या चाय? शेख साहब ने पूछा। कुछ भी नहीं साहब, इलाही बख्श ने गड़बड़ा कर कहा। देखो इलाही बख्श, तुम बात समझ नहीं रहे हो, शेख साहब ने नासहाना अंदाज में कहा। तुम इस वक्त मेरे मेहमान की हैसियत से यहाँ बैठे हो और मेहमान मेज़बान से बरतर होता है। तुम जहाँ के हो वहाँ तो मेहमान नवाजी हमारे यहाँ से बढ़कर की जाती है और ये अल्लाह का हुक्म भी है। ये जहन में रखो कि तुम मेरे मेहमान हो, मुलाजिम नहीं। इस बार उन्होंने मुलाजिम पर जोर दिया। अब बोलो क्या पियोगे? चाय पी लूँगा साहब जी। शेख साहब ने जमीला को आवाज़ देकर चाय लाने का कहा। फिर इलाही बख्श से बोले, ये साहब जी क्या होता है? मेरा नाम शेख मदर अली है, साहब तो बस मेरे घर के मुलाजिम ही कहते हैं मुझे। इलाही बख्श के कानों में सादी की आवाज़ गूंजी। मेरा नाम सादिया है, सब लोग मुझे सादी कहते हैं। जमीला चाय ले आई। इलाही बख्श जल्द अज जल्द प्याली खाली करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। अब तुम कैसे हो? शेख साहब ने पूछा। जी, सादिया के तसव्वुर में उलझे हुए शेख साहब की बात वो सुन ही ना सका। फिर उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता था कि तुम हमें चंद रोज़ मेज़बानी का मौका दो, लेकिन ज़बरदस्ती अच्छी चीज़ नहीं होती। हो सकता है तुम्हारे काम का हर्ज हो रहा हो। ठीक है, तुम आज ही चले जाना, लेकिन पहले कुछ देर अपने बारे में बातें करो मुझसे। इलाही बख्श यकलक पुरसुकून हो गया। शेख साहब अजीब आदमी थे, रस्मी बातों का सरसरी तस्करा करते थे। उनके साथ बैठकर बंधे होने का एहसास नहीं हो रहा था।
शेख साहब उससे उसके बारे में पूछते रहे, उसके माँ बाप, घर बार, तालीम, उन्होंने सभी कुछ पूछ डाला। थोड़ी देर बाद इलाही बख्श ने कहा, सर अब मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ ठीक है। शेख साहब ने उठकर उससे गर्मजोशी से मुसाफा किया। देखो मियाँ, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो तुम्हें फरिश्ता रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन मैं हर वक्त एहसान की रट लगाने का कायल नहीं। हाँ, एक बात पूरी सच्चाई से कह रहा हूँ, इस घर को हमेशा अपना ही घर समझना। जब मिलने को जी चाहे चले आना। कभी, किसी वक्त, कल या इससे 20 साल बाद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो अपना बुजुर्ग समझकर बिला तकल्लुफ मेरे पास चले आना। मैं इंशाल्लाह हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। इलाही बख्श को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। कैसे अच्छे आदमी हैं ये शेख साहब। एहसान एहसान करके उसे शर्मिंदा भी नहीं किया और इतना कुछ कह भी दिया। उन्हें इज्जत देना और इज्जत कराना आता है। शुक्रिया सर, मैं याद रखूंगा। इलाही बख्श दरवाजे पर पहुंचा था कि शेख साहब की आवाज़ पर उसके कदम ठटक गए। उसने पलटकर सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। जी सर, यहाँ आओ, 5 मिनट और बैठो। इलाही बख्श जाकर सोफे पर बैठ गया। भाई माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात तवज्जो से नहीं सुनी थी। तुम पेंटर हो ना? इलाही बख्श ने असबाब में सर हिलाया। जी सर, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो अपनी जगह, मैं अपनी बात मुकम्मल भी कर चुका हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया कि एक कारोबारी बात तुमसे कर ली जाए। कारोबारी बात और मुझसे? इलाही बख्श ने हैरत से सोचा। मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ पूरे घर को दोबारा पेंट कराना है, शेख साहब कह रहे थे। अब तुम नेमत की तरह आ गए हो तो क्यों ना तुमसे ही कुछ फ़ायदा उठा लूँ। इलाही बख्श शेख साहब की फहम और फरासत का कायल हो गया। असूलन उसे जवाब में कहना चाहिए था कि जो कुछ मैंने किया वो खुदा की मर्जी के तहत सरजद हुआ। उन्हें एहसान समझकर इसका सिला देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके सामने बैठा वो शख्स जिसने इब्तिदा ही में कह दिया था कि एहसान अल्लाह का है, अलबत्ता वसीले की हैसियत से वो उसका एहतराम कर रहा है। अब वो कह रहा था कि वो पेंटर है तो वो उससे फ़ायदा ही क्यों ना उठा ले। ऐसे शख्स से वैसी बात कैसे की जा सकती है। ज़रा इस ड्राइंग रूम की दीवारें देखो और इंसाफ से कहो, ये मौजूदा पेंट क्या इसके शायान शान है? रंग और रोगन होने के बाद ये कैसा लगेगा? शेख साहब ने जैसे उसके ख्यालात पढ़ लिए। एक बार फिर उन्होंने फहम व फरासत का सबूत दिया। इलाही बख्श ने ड्राइंग रूम की दीवारों का जायज़ा लिया। शेख साहब की शर्त थी उसे जवाब इंसाफ से देना है, वो टाल नहीं सकता था। चुनाचा उसने इंसाफ से कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं सर, दीवारों को वाकई ताज़ा पेंट की ज़रूरत है। तो चलो मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखा दूँ। इलाही बख्श ने घर देखा। सबसे बड़ी बात यह कि उसने शादी का कमरा भी देख लिया। कमरे की सादगी और खूबसूरती ने उसे बहुत मुतासिर किया। उसने बड़ी चाहत से कमरे का चप्पा चप्पा देखा, जैसे वो ज़ियारत के काबिल कोई मुतबर्रक मुकाम हो। शेख साहब उसे फिर नीचे ले आए। अब अपनी उजरत बताओ, वो बोले। इलाही बख्श हिचकिचाया तो उन्होंने कहा, देखो ये कारोबारी बात है, हमारे ताल्लुकात से अलग। उन्होंने ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा, इसमें ना शर्माओ, ना मैं तुम्हें उजरत ज़्यादा दूंगा ना कम, जो बनती है वो लोगे। आप काम ठेके पर देंगे या दिहाड़ी पर कराएंगे? इलाही बख्श रंगसाज इलाही बख्श बन गया। दिहाड़ी पर? शेख साहब ने बिला झिझक कहा। दिहाड़ी 25 रुपये होगी, मटेरियल आपका। शेख साहब ने कुछ नोट निकाल कर उसे दिए। ये 1000 रुपये हैं, पेंट और दूसरी चीज़ें तुम ही लाओगे। आखिर में हिसाब दे देना और ज़रूरत पड़े तो और पैसे बेगम साहब से ले लेना। कलर आप पसंद कर लें सर, मैं कार्ड लाकर दिखाता हूँ आपको। इसकी ज़रूरत नहीं मुझे रंगों की तमीज़ नहीं, तुम खुद रंग पसंद कर लेना। मैं इसे रंग करने वाले की जिम्मेदारी समझता हूँ। पिछली बार भी मैंने ये काम पेंटर के सुपुर्द किया था, लेकिन उसने मुझे मायूस किया। उम्मीद है तुम मुझे खुश कर दोगे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सर, लेकिन मुझे यकीन है मैं आपको खुश कर दूंगा। इलाही बख्श ने एतमाद से कहा। बस अब जाओ और कल से काम पर आ जाना। इलाही बख्श जाने लगा तो शेख साहब ने उसे आवाज़ दी, सुनो, अगर कोई हर्ज ना समझो तो मुझे अपने इस पेशानी के इस ज़ख्म के बारे में बताओ। इलाही बख्श सोच में पड़ गया। क्या बताए इस ज़ख्म के बारे में? वो उसे तमगा दयानत कहे या निशान इश्क? आपका काम पूरा करने के बाद बताऊंगा सर, कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बशर्तिया आप उस वक्त भी जानना चाहें। ठीक है इलाही बख्श, मैं इंतज़ार करूंगा।